مسیح کی دوسری آمد۔ اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ یسوع کب ایمانداروں کو اس دنیا سے لے جائے گا، مگر ہمیں وفاداری سے اس کی مرضی پر چلتے ہوئے خود کو اس کی آمد کے لیے تیار کرنا ہے۔ میں ہوں مشل۔ جب مسیح کی دوسری آمد کی بات آتی ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے دو بنیادی مراحل ہیں۔ ہم اکثر دوسری آمد لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور ہم ان دونوں مراحل کے بارے میں فرق کیے بغیر سوچتے ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ کلام اس میں فرق کرتا ہے۔ بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ یسوع کے حقیقی شاگرد اس دنیا سے پلک جھپکتے ہی اٹھا لیے جائیں گے، مگر بائبل مقدس یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ یسوع اس دنیا میں عدالت کرنے اور اپنی بادشاہی اور حکمرانی قائم کرنے آئے گا۔ میرا ذاتی طور پر ایمان ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، اسے ہم میلینیم بھی کہتے ہیں۔ آج جب ہم یسوع کی دوسری آمد پر غور کرتے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسرائیلی قوم کے بارے میں ہے، یعنی خدا کے چنندہ لوگ۔ یسوع ایک یہودی تھا اور وہ پہلے اپنے لوگوں کے پاس آیا، لیکن اس کا حقیقی مقصد پوری دنیا کا نجات دہندہ بننا تھا۔ تو ہم یہاں یسوع مسیح کو یہ بات کہتے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں عدالت اور اپنی بادشاہی قائم کرنے آئے گا۔ اور ویسے بھی ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پوری متی کی انجیل خاص طور پر خدا اور اسرائیل کے گھرانے کے معاملات پر توجہ دلاتی ہے۔ یہی یسوع مسیح کی کلیسیا کی بنیاد بنا۔ یہ بید رسولوں پر ظاہر ہوا، خاص طور پر پالوس رسول پر۔ ہم یسوع مسیح کی کلیسیا کے دور میں رہتے ہیں، حالانکہ ایسے بیانات موجود ہیں جو یہودی قوم اور وہ یسوع کی اس دنیا میں دوسری آمد سے متعلق ہیں۔ متی 24 باب میں یسوع کی باتوں میں ایسے حقائق موجود ہیں جو اب ہم پر لاگو ہوتی ہیں، ہم جو مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہیں اور اس کی کلیسیا کے رکن ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ متی 36-24 پر غور کریں، جو ایک عظیم سچائی یہاں کلیسیا کے اٹھائے جانے اور اس کی دنیا میں دوسری آمد کا ذکر ہے، میں نے اسے بھید کا نام دیا ہے۔ یہ اب بھی ایک بھید ہے، لیکن اس دنیا اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ ویسے ایسا ایک اور بھید بھی ہے۔ آپ یہ کیسے سمجھائیں گے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس 3 اقنوم ہیں مگر ایک خدا؟ اور یہاں یسوع کہتا ہے صرف باپ جانتا ہے۔ میں یہ سمجھا نہیں سکتی، مگر یہ تثلیث کا ایک بہت بڑا بھید ہے۔ یہ تینوں اقنوم مل کر ایک کی طرف کام کرتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں۔ اب یسوع نے کہا اس گھڑی اور اس دن کی بابت کوئی نہیں جانتا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگوں نے تاریخیں طے کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یسوع کی دوسری آمد کی، کلیسیا کے اٹھائے جانے اور زمین پر آنے کی تاریخیں بتانے کی کوشش کی۔ ایسا انہوں نے 2ری-3ری صدی سے آج تک کیا ہے۔ در حقیقت میں ایک شخص سے بات کر رہی تھی، اس نے 140 ایسی مثالیں بتائیں جب لوگوں نے مسیح کی دوسری آمد کی پیشن گوئی کی۔ ایسا 2ری-3ری صدی سے آج تک ہوتا رہا ہے، اور ان سب لوگوں کا تعلق کسی غلط فرقے سے نہیں ہے، یعنی وہ جو بائبل کی تعلیم سے پھر جاتے ہیں اور اپنی ذاتی علم الہیت شروع کرتے ہیں۔ مگر اس میں کچھ ایسے مضبوط بائبل کے ایماندار موجود ہیں جو بائبل کی بنیادی سچائیوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ جو یسوع کے اس بیان کو نظر انداز کرتے ہیں، وہی حد سے تجاوز کرتے ہیں اور یسوع کے آنے کی تاریخیں طے کرتے ہیں، جبکہ یسوع نے خود کہا اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ یہ تاریخوں کی پیشن گوئیاں مسیحیوں کے لیے شرمندگی ہے۔ بعد میں وہ کہتے ہیں وہ دراصل ہم نے غلط اندازہ لگایا، اور وہ پھر سے ایسا کرتے ہیں اور ایک نئی تاریخ بتاتے ہیں۔ ہم ایسا فرقوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ بائبل کے ماننے والے مسیحی بھی ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، مگر یہ ایک بھید ہی ہے۔ پالوس کرنتھیوں کے نام خط کے 15ویں باب میں بھید لفظ کا استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے، مگر سب بدل جائیں گے۔ وہ یہاں ایمانداروں کی بات کر رہا ہے، مسیح پر ایمان رکھنے والوں کی، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں
पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। अब ये यीशु मसीह की आमद के मुतल्लिक है, इस दुनिया में आने के मुतल्लिक नहीं, बल्कि हकीकी ईमानदारों को अपने साथ ले जाने के मुतल्लिक। और बेशक जब वो वापस आएगा तो हम ईमानदार भी यीशु के साथ 1000 साल बादशाही और हुकूमत करने वापस आएंगे। बेशक हम ये देख सकते हैं जब हम तारीख की इंतहा पर गौर करें, मगर जो यीशु मत्ती 24 में तालीम दे रहा है उससे ज़्यादातर हिस्सा खुदा के इसराइलियों के साथ मामलात और मसीह की दूसरी आमद पर मुश्तमिल है। फिर भी जो कुछ उसने हमें तमसीलों में सिखाया बतौर कलीसिया, उसका दूसरी आमद का और हमारा आसमान पर उठाया जाना हम पर लागू होता है, ताकि वो हमें आसमान पर ले जाए। अंजीर के दरख्त की मिसाल देखें। यसु ने ये मिसाल दी, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बयान करती हूँ। उभरते हुए अंजीर के दरख्त की तमसील इस बात की निशानदेही करती है, यसु की उस दुनिया में वापस आने से पेशतर जिस्मानी, सियासी और मजहबी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। यसु ने इन निशानियों का जिक्र मत्ती 24 बाब में किया, जो बहुत नाकाबिले यकीन है, जैसे झूठे नबियों का आना, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह, काल, भंचाल, एज़ा रसाइयाँ। यसु ने इसका जिक्र पहली सदी में ही कर दिया था। और बेशक ये सब कुछ 2000 साल से हो रहा है। तारीख में ऐसे भौचाल आए हैं कि मुकम्मल शहर बर्बाद हो गए। तो हम कैसे जान सकते हैं कि जो हम अपने इर्द गिर्द होता देख रहे हैं ये मसीह की दूसरी आमद की निशानियात हैं। एक चीज़ जिसका हमें यकीन रखना चाहिए वो ये है कि ये सब कुछ शिद्दत इख्तियार कर लेगा। यीशु चाहता है कि हम सब उससे आगाह रहें, मगर हमें इस बात का अभी ख्याल करना है कि हम इसकी गलत तशरीह ना करें, क्योंकि ये सब कुछ तकरीबन 2000 साल से हो रहा है। मगर जो यीशु ने अंजीर के दरख्त के बारे में कहा हम सब ईमानदारों पर भी लागू होता है। उसने कहा, अंजीर के दरख्त से ये सबक सीखो, जो ही उनमें कौंपलें निकलती हैं तो देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो, अब ये सब चीज़ें इस बात का हवाला देती हैं जो उसने निशानात के मुतालिक वाज़िया किया। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदावंद ही बादशाही नज़दीक है। ज़रूरी बात यह है कि हमें इन निशानात के लिए तैयार रहना है। बेशक मसीह के इस दुनिया में वापस आने से पहले शिद्दत इख्तियार करते जाएंगे। आप इस हकीकत को तमसील में देख सकते हैं। पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। मिसाल के लिए 2 थिमोथियस 1 बाब उसकी 3 से 5 आयत तक। मैं आपका ध्यान यहाँ इस बात पर दिलाना चाहती हूँ जो पालूस आखिरी ज़माना के मुतल्लिक बताता है। वो कोई निशानात नहीं है, बल्कि वो इखलाकी और रूहानी बिगाड़ की बात करता है। इन दोनों में एक फ़र्क है, हालांकि एक ही मौजू है, लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। अब पालूस ये पहली सदी में लिख रहा था, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले। हम इसको पहचान सकते हैं। वैसे ऐसा पहली सदी से होता आ रहा है। पालूस बताता है ये शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। बेज़ब्त, तन मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। अब अपने इर्द गिर्द आप इसे शिद्दत इख्तियार करता देख सकते हैं। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। पालूस कहता है तो ऐसों से भी किनारा करना, हमारी गवाही के लिहाज से नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि ख़ुद को ऐसे तर्ज ज़िंदगी में खींचे जाने की इजाज़त देना। ये एक अनोखा तवाज़न है जो हमें इस दुनिया में गवाह होते हुए कायम रखना है। मेरे ख़्याल से एक ऐसी चीज़ लागू होती है, चाहे वो पालूस की तालीम हो या यस्सु की, वो ये है कि हमें तैयार रहना है और जागते रहना है। आप ये पहली थस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 5 से 6 आयत में देख सकते हैं। क्योंकि तुम सब नूर के फ़र्जंद हो और दिन के फ़र्जंद हो। अब वो थस्सलुनीके की कलीसिया के ईमानदारों को लिख रहा है, क्योंकि तुम सब नूर के फ़र्जंद और दिन के फ़र्जंद हो, और वो यहाँ इस्तारा इस्तेमाल करता है।
ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ اب وہ جسمانی طور پر جاگنے کی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ یہی حقیقت ہمیں یسوع کی تعلیم سے ملتی ہے، چاہے وہ مسیح کی دوسری آمد کے متعلق ہو یا پالوس کی کلیسیا کے اٹھائے جانے کے متعلق کئی بیان ہوں۔ تو یہ رہا غور و خوض کے لیے سوال، کیونکہ مسیح کی بادشاہی قائم ہونے سے پہلے آسمان اور زمین پر بہت ہی شاندار نشانات ہوں گے۔ اس کا خاکہ ہم متی 24 باب میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کا آج کے ایمانداروں پر کیا اثر پڑے گا، جو مسیح کے واپس آنے اور ہمیں ساتھ لے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ اچانک بنا کسی وارننگ کے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں مسیح کے انتظار کے دوران خدا میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ خوبصورت حوالہ ہے، خدا کا بے پایہ فضل، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ صلیب اور جی اٹھنے کا کلام سب لوگوں کے لیے ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے۔ کیا ہماری تربیت کرتا ہے؟ کیا ہمیں سکھاتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے؟ اب غور کریں وہ اس کی انتہا کیسے بیان کرتا ہے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ اور میرے نزدیک بابرکت امید اس دنیا میں خدا کی عدالت سے پہلے اٹھا لیے جانا ہے۔ پالوس پہلی تسلنیکیوں اس کے 9 باب 5 میں کہتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں۔ اگر ایماندار ہوتے ہوئے آپ بائبل کو دھیان سے پڑھیں تو مکاشفہ کی کتاب خدا کا غضب ہے جو اس دنیا پر نازل ہوگا۔ تو وعدہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ اب اسی وجہ سے میں یقین رکھتی ہوں کہ مصیبت اور خدا کا غضب اس دنیا پر آنے سے پہلے ہم اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ اس دوسری آمد کے حوالے سے مکاشفہ کی کتاب میں درج ہے۔ یقیناً اس پر بحث ہوتی ہے، کیا یہ بیک وقت ہوگا؟ یعنی جب یسوع کلیسیا اٹھا لے جائے گا تو کیا فوراً زمین پر عدالت کرنے آئے گا؟ ہم انہیں کہتے ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں اور کلام کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ بڑی مصیبت کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد آئے گی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ یہ 7 سالہ مصیبت کے دور میں ہوگا، جس کا ذکر دانییل کی کتاب میں ہوا ہے۔ کچھ یقین رکھتے ہیں کہ یہ 7 سالہ عرصے میں شروع ہوگا۔ میں ذاتی طور پر بھی یہی ایمان رکھتی ہوں، مگر خاص بات یہ ہے کہ ہمیں ہوشیار اور تیار رہنا ہے۔ تو میں پھر سے اصول یاد کرواتی چلوں۔ اگر ہم نہیں جانتے کہ یسوع کب ایمانداروں کو اس دنیا سے لے جائے گا، مگر ہمیں وفاداری سے اس کی مرضی پر چلتے ہوئے خود کو اس لیے تیار کرنا ہے۔